نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، درب بہا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ و حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے، جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہ دی ذات و صفات دے اندر وہ دا شریک نہیں، پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے، اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں۔ درود لا محدود، بے حد و بے حساب، بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار، آقا دو جہاں سرور کون و مکان، نجر تاباں خواجہ کائنات، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد، آج میرا موضوع سخن حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ دی عظمت و شان اور آپ دا انداز تبلیغ انشاءاللہ العزیز بیان ہوئے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ لم یزل دے اندر دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بیان کر کے سانو سارے ان سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا۔ اے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عظیم و شان قرآن دے اندر اسی ابراہیم علیہ السلام دا جو ذکر پاک فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام دے ذکر نو یاد کرو۔ انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ اللہ دے سچے نبی سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام دے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر پاک فرماندے ہویاں اللہ رب العالمین فرماندہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماندہ ہے کہ اسی جننے بھی امتحانہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے مبتلا فرمایا، وہ سارے امتحانہ دے اندر اللہ دی بارگاہ دے وچ انہوں نے پورا مقام حاصل کیتا ہے۔ انہوں نے اس امتحان دے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بکثرت حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرن دا حکم عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علاوہ اللہ دے جتنے بھی نبی آئے نے سارے نال افضل تے اعلیٰ سن۔ اللہ دے جتنے بھی نبی آئے نے نبی پاک علیہ السلام تو علاوہ ابراہیم علیہ السلام سارے تو افضل تے اعلیٰ انہوں دا مقام ہے۔ انہاں دے امتحان بھی بہت ڈاڈے نے۔ اے ابراہیم علیہ السلام نے جنہاں دا لقب ہے جد الانبیاء، یعنی کہ نبیاں دا دادا جنہوں کیا گیا ہوئے، جنہاں دی نسل دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاراں دی تعداد دے وچ اپنے نبی پیدا فرمائے نے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دنیا تے بھیجنا سی، تے خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام نو اس زمانے چ زمین تے اللہ رب العالمین نے بھیجنا سی، پیدا فرمانا سی کہ جس زمانے دے اندر نمرود دی حکومت ہے، نمرود دی حکومت ہے، 1000 سال تو زائد انہیں عمر پائی ہے، اور تقریباً مورخین کہندے نے کہ 400 تو زیادہ سال انہیں مسلسل حکومت کی تھی ہے۔ اور یہ تو تک مفسرین نے لکھا ہے، انہیں کہا کہ 2 بادشاہ کافران دے وچوں کافر ہوئے نے جنہاں پوری دنیا دے اتے حکومت کی تھی ہے۔ انہاں دے وچوں ایک نمرود ہے، ایک بخت نصر ہے جنہیں پوری دنیا دے اتے حکومت کی تھی ہے۔ تے او نمرود جنہیں 400 تو زیادہ سال حکومت کیتی ہوئے، اس نمرود نے اس زمانے دے اندر اپنی حکومت دے عروج دے وچ انہوں نجومیاں نے دسیا کہ ایک ایسا بچہ دنیا دے آن والا ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جڑا تیری حکومت نو ختم کر دے گا، جڑا تیری حکومت دا سلسلہ ختم کر دے گا۔ نمرود نے جدو گل سنی تے انہوں اپنی حکومت ختم ہون دا اتنا کو دماغ دا خراب ہو گیا، سٹیا گیا کہ آندہ ہے کہ میری حکومت نو کون ختم کر سکتا ہے؟ ایسا بچہ میں دنیا تے پیدا نہیں ہون دے مانگا، جڑا بچہ میری حکومت ختم کرے گا میں انہوں پیدا ہی نہیں ہون دے مانگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہوے تھے عام کسی بندے دے بارے یا کسی چیز دے بارے اللہ ارادہ فرما لوے، اللہ وہ چیز کن کوے تے فایا کون ہو جاندی ہے۔ تے جڑا اللہ دا خاص نبی ہوئے، رب نے جدو انہوں نے پیدا کرنا چاہیا ہوئے، دنیا دا کوئی نمرود کہوے انہوں نے روک سکتا سی۔ نمرود نے ایک محکمہ تشکیل دیتا،
محکمہ یہ تشکیل دیتا کہ کوئی بچہ دنیا تے پیدا نہ ہوئے، جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں ختم کر دیتا جاوے، انہوں قتل کر دیتا جاوے۔ نمرود نے وہ محکمہ بنا دیتا جتھے بچہ پیدا ہوتا ہے انہوں ختم کر دیتا جاندہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ آپ فرماندیاں نے کہ انہاں دنوں دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے تے رحمت فرمائی، میرے شکم اطہر دے اندر بچہ تشریف لے کے آیا۔ میں کیا کہ اگر اس شہر دے وچ رہنی ہے جتھے نمرود دی حکومت دے چار چفیرے لیکن اتنے زیادہ نگرانی کردہ پہ ہے، اگر اس شہر وچ رہنی ہاں تو پھر میرے بچے نو قتل کر دے گا، ذبح کر دے گا تو میرا بچہ ختم ہو جائے گا۔ ماں یہ نہیں کوئی بھی چاہتی کہ میرا بچہ میرے اکھاں دے سامنے دنیا تو چلا جاوے۔ ماں نے فیصلہ کیتا کہ جنگلاں دے وچ چلی جانی ہاں اور جنگلاں دے وچ غار دے وچ جا کے اپنے بچے نو جنم دیندی ہاں۔ اگوں اللہ جانے تے اللہ دا کام جانے، اللہ جانے تے اللہ دا کام جانے۔ ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ جنگل چ چلیاں گئیاں، اوتھے جناب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا میلاد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، جنگل دے وچ ایک غار ہے، غار دے وچ جناب ابراہیم علیہ السلام دا میلاد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا تشریف لے کے آئے، ماں نے چند دیہاڑے تے اپنا دودھ انہاں نوں نوش فرمایا، تناول کرن دا موقع دیتا۔ ماں پھر اس غار دے وچ اپنے بچے نوں چھڑ کے اللہ دے سپرد کر کے تے بستی وال تشریف لے کے آ گئیاں۔ کسے نوں کوئی نہیں پتا، کسے نوں کوئی دسیا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نوں اوتھے چھڑ کے آ گئیاں اور کئی دنوں تو بعد ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ چاہندیاں نے کہ میں اپنے بچے نوں جا کے ویکھاں تے صحیح میرا بچہ کس حالت دے وچ ہے، میں اپنے بچے دی کنڈیشن تے جا کے ویکھاں۔ تے مورخین کہندے نے کہ جدوں ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ گئیاں نا تے جا کے کہ ویکھیا کہ غار دے دروازے دے اوتے اگے ایک چٹان ہے، راہ بند ہو چکا ہے، بچہ نظر نہیں آ رہا، لیکن امید اللہ تے رکھیے کہ جدوں بندہ سچا ہوئے، امید اللہ دے اوتے ہوئے تے اللہ راہ خود بخود کھول دیندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ اس غار دے دانے دے سامنے کھلو کے انتظار کردیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت دے تحت وہ دروازے تو غار دے دروازے تو چٹان نو پیچھے کر دیتا اور ویکھیا کہ رات دا وقت ہے، ماں پریشان ہے اور ابراہیم علیہ السلام غار دے وچ تشریف فرما نے۔ ماں سمجھدی ہے کہ اتنے دن بچہ کیویں زندہ رہ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے بچہ دنیا تو انتقال کر گیا ہوئے، چلو اپنے دل دی تسلی واسطے میں او دے جسم نو ویکھ لواں گی، دل نو سکون ہو جائے گا۔ تے ماں اس انتظار دے وچ، لیکن رب نے فرمایا کہ نہیں، اساں ابراہیم علیہ السلام نو توڑ چڑھنا ہے اور انہاں دی نسلاں دے وچوں اسی نبی پیدا فرمانے نے۔ ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ رات دا ویلا ہے، غار دے اندر داخل ہوئیاں تے ویکھیا کہ غار دے وچ روشنی چمکندی ہے، روشنی ہے غار دے وچ، نور چمکندے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ دی میں پریشان ہو گئی کہ غار دے وچ کادی روشنی ہے، تے جا کے ویکھیا کہ میرے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس غار دے وچ مسکرا رہے نے اور آپ دے نور دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی نے اس غار نو روشن فرما دیتا ہے۔ انہیں تے ایک محبت دی گل ہے، عقیدے دی گل ہے کہ جس غار دے وچ جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہون او غار روشن ہو جاندی ہے۔ او غار کی ہوندی ہے؟ بولو ذرا، غار روشن ہو جاندی ہے جتے خلیل اللہ ہوئے، او غار روشن ہو جاندی ہے۔ تے جس گناہ گار دی قبر دے وچ اللہ دے حبیب اللہ تشریف لے کے آؤں گے، جس غار دے وچ، جس قبر دے وچ میرے مصطفیٰ کریم اپنے غلاماں دے کول تشریف لے کے آؤں گے، تو خدا دی عزت دی قسم ہے ساڈا ایمان تے عقیدہ وے میرے مصطفیٰ نے جدوں ساڈیاں قبراں دے وچ حضور دے قدم لگ جانے نے، وہ ساڈیاں قبراں قیامت تک اللہ دے فضل دے نال نور علی نور ہو جانیاں نے، کیونکہ اسی اللہ دے نبی دے نور نو بھی مننے ہاں تے نبی پاک علیہ السلام دے صدقے اللہ نے پوری کائنات نو روشن کیتا ہوئے۔ میرے آقا فرماندے انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، فرمایا اللہ نے اپنے نور خاص تو میرے نور نو پیدا فرمایا اور پوری کائنات نو اللہ نے پھر میرے نور تو پیدا فرما دیتا ہوئے۔
حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام جس غار دے وچ تشریف فرما ہون، جس غار دے وچ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہون، او غار روشن ہو جاندی ہے، اس غار دے اندر جناب نور چمکدا وے تے مسلماناں ذرا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے اپنے آقا مولا دا تصور تے کر، جس قبر دے وچ میرے آقا تشریف لے کے آؤں گے، جس قبر دے اندر میرے مصطفیٰ کریم دی جلوہ فروزی ہو جائے گی، میرے آقا جلوہ افروز ہو جان گے، جس قبر دے اندر تیرے تے میرے لجپال آقا خود تشریف لے کے آن گے، اس قبر دے اندر ایک دن واسطے نہیں، دو دن واسطے نہیں، اور تا صبح قیامت اللہ نے نوری نور داخل فرما دینا وے، کیونکہ جس قبر دے اندر میرے مصطفیٰ کریم دی جلوہ فروزی ہو جائے گی، میرے آقا جلوہ فروز ہو جان گے، او قبر روشنی تے بکا نور بن جائے گی، کیونکہ چند جنی دیر تک نکلیا گوے چند جناب رات دے اندھیرے دی اندر روشنی دیندہ ہے، جدوں جناب چند غروب ہو جائے چند دی روشنی ختم ہو جاندی ہے، ستارے جنی دیر تک آسمان تے چمک دینے انہی دیر تک روشنی ہوندی ہے، لیکن ستارے بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے، انہاں دی روشنی بھی ختم ہو جاندی ہے، سورج سویر تو لے کے شام تک نکلیا رہندا وے، اس سورج روشنی پھیلاوندا ہے لیکن شام نو غروب ہو جائے اس سورج دی روشنی بھی ختم ہو جاندی ہے، لیکن تیرے تے میرے لجپال آقا دے بارے رب دا قرآن کہندا وے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ میرے آقا دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نو اللہ نے چمکدا ہویا چراغ بنا کے بھیجیا وے، اللہ نے چمکدا ہویا اپنے حبیب نو آفتاب بنا کے بھیجیا وے، او چند دی روشنی دا وقت مقرر ہے، ایک ٹائم آندا ہے اے چند جناب 14ویں دا ہووے، ایدی روشنی زیادہ ہوندی ہے لیکن اس تو بعد روشنی کم ہونا شروع ہو جاندی ہے، ایتھوں تک کہ چند جڑا وے اے جناب اپنا وجود ختم کر دیندہ ہے، ستارے بھی نکلن دے روشنی ہوندی ہے، لیکن جدوں دن دا اجالا آ جائے اے ستاریاں دی روشنی بھی معدوم ہو جاندی ہے، اے سورج صبح نکلدا ہے شام تک رہندا وے، اس سورج دی روشنی بھی غروب آفتاب دے وقت بالکل ختم ہو جاندی ہے، انہاں ساریاں دا نور ایک وقت مقررہ واسطے وے، اس تو بعد روشنی ختم ہو جاندی ہے، لیکن تیرے تے میرے لجپال آقا انہاں دا نور ایسا نور ہے، میرے آقا کریم جدوں دے دنیا تے آئے نے، جڑا دن گزرے گا آن والا دن آئے گا، میرے آقا دے نورانیت دے چرچے ایک دن تو بعد کے دجے دن زیادہ، اللہ دا قرآن خود جو کہندا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا اسا تیرے ذکر نو تیرے واسطے خود بلند کر دیتا وے، میرے آقا کریم جدوں بکا نور بن کے ساڑھے گناہگاراں دیاں قبراں دے وچ آن گے، اساں پھر بازبان حال اپنے آقا مولا نو یاد کر کے اساں تائیں کہنے وا کملی والیا جدوں ساڑیاں قبراں دے وچ تساں تشریف لے کے آؤ گے، ساڑیاں قبراں قیامت تک روشن ہو جان گیاں، ساڑیاں قبراں دے وچ تاڑے نور دیاں کرنا پھیل جان گیاں، اساں تائیں کہنے آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹے اتار کے، آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹے اتار کے، آئے میرے مزار میں
وہ پردہ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. ذرا چہرے چک کے تقریر سنیا کرو. مینوں بھی پتا ہوئے میں تاڑے نال مخاطب ہاں. حضور دا ذکر ہوندا ہی دیوانے پن دے اندر سمجھیدہ بندہ آقا کریم دا ذکر کر سکدا ہے نہ سن سکدا ہے, کیونکہ دیوانہ وار میرے آقا مولا دا ذکر کیتا گیا اور دیوانہ وار حضور دا ذکر سنیا جاندا وے. آئے میرے مزار میں وہ پردہ اتار کے اپنی اپنی قبراں نو یاد کرو, اس ویلے نو یاد کرو جدوں ماں باپ سارے چھڑ جان گے, رشتہ دار چھڑ جان گے, قبر دے وچ کوئی چیز کم نہیں آئے گی, کوئی جناب بیٹا کوئی اولاد کوئی رشتہ داری قبر چ کم نہیں آنی. اوتھے میرے سرکار نے آنا ہے تے اج اپنے آقا مولا دے آن دا جشن منا کے اپنے آقا مولا نو یاد کر کے اج سبق پکا لو. انشاءاللہ میرے آقا لجپالی فرمائیں گے آئے میرے مزار میں وہ پردہ اتار کے, آئے میرے مزار میں وہ پردہ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے. اسا آقا مولا دی بارگاہ جرز کران گے کمری والے آ اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, ساری عمر کے بعد پائی ہے یہ گھڑی, ساری عمر کے بعد پائی ہے یہ گھڑی. اے میرے آقا مولا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام غار دے وچ نے, بچپن دی عمر ہے تے پوری غار ہی روشن ہے. اے جی نور, ہم نور نہیں مانتے. قبر میں بچھو آئیں گے, قبر میں سانپ آئیں گے, میں کہ تیری قبر چاہوں گے, ساڑھی قبر چ سرکار ہون گے, ساڑھی قبر چ میرے آقا مولا ہون گے, جدا کھائیے وہ دے گائیے. اسی سرکار نال وفا کران گے, سرکار خود قدم رنجا فرمان کے ساڑھے واسطے جشن دا سما ہو جائے. قبر چ بچھو آنے نے انہاں دے جنہاں ایتھے بچھو بن کے ڈانک مارے نے آقا مولا دی عزت و نمو دے اوتے, انہاں دی قبراں دے وچ انہاں سباں بچھو آنا ہے. مگر اللہ حضور دے غلاماں دیاں قبراں دے وچ انہاں چیزاں دا کوئی کم نہیں, کیونکہ انہاں دیاں قبراں اوتھے بھی نور علی نور ہونیاں نے. اے دنیا دے اوتے نور مصطفیٰ دا اقرار کردے رہے, اپنے آقا نال وفا کردے رہے, اپنے آقا مولا دا ذکر کردے رہے, تے پھر جدوں پوری زندگی بندہ نبی نبی پکاردا رہیا ہوے, تے پھر جدوں لجپالی دا وقت ہوے سرکار اس قبر چ تشریف لے کے آن تے میرے آقا مولا اپنے غلام نو پہچان کے آکھن گے او فرشتیو ادھے کولو سوال و جواب نہ کرو, اے پوری زندگی میرے نال وفا کردا رہیا, میرا ذکر کردا رہیا, ترانے گاؤندا رہیا, اے میرے تے درود پڑھدا رہیا, اے میرے نال تعلق انہیں اپنا قائم رکھیا وے. ادھے واسطے اگر لے کے آئے ہو تے بشارت لے کے آؤ, ادھے واسطے لے کے آئے ہو جنت دا لباس لے کے آؤ, ادھے واسطے جنت دا بچھونا لے کے آؤ,
آؤ اللہ دے نبی کہندے لے ففرشوہ من الجنہ او دے واسطے جنت دا بچھونا آ جائے گا والبسوہ من الجنہ جنت دا لباس آ جائے گا فرشتے کہیں گے اے سونے کپڑے بال ہے اے سونا بستر تیرے واسطے لا دیتا ہوئے ان تو انتظار کر نم کلومت العروس اس طرح سو جا جب پہلی رات دی دلہن سون دیئے وہ سون دی کیتے ہوئے اپنے اس نکاح شدہ خاوند دا انتظار بھی کر دیئے آکے تینو ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا ہے ان تجھی دفعہ دلو قیامت دل مصطفیٰ کریم دا دیدار کروایا جائے گا انچ سو جا جب پہلی رات دی دلہن سون دیئے یہ اولا واسطے ہوئے جنہا پوری زندگی مصطفیٰ کریم نال وفا کی تیئے حضور دا ذکر کیتا ہے حضور دی نعت پڑھیے حضور دے ترانے کائے لے وہ ایتھے بھی قسمت والے لوگ لے قبر دے وچ بھی وہ قسمت والے ہون گے اور حشر دے میدان دے اندر بھی مصطفیٰ کریم دے جنگے دے تھلے انہوں اٹھایا جائے گا اسا ایتھے بھی مقدر والے قبرہ دے وچ بھی مقدر والے اور حشر دے میدان دے اندر بھی مصطفیٰ دے قریب ہوا گے پھر ایسا کہاں گے ہم سوئے حشر چلے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے وگرنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ مدینے دیاں گلیاں دے وچ بھی دیوانے روندے پھر دینے مدینے دیاں گلیاں تے انہاں دیواراں نوں بس کر کے دیوانے روندے نے کون روتا ہے وگرنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے وگرنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ گاجی کہو سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نور دے نال پوری گار روشن فرما دیتی ماں نے ویکھیا تے پریشان ہوئیاں پتر کھاندا کی ہوئے گا پتر نے کیویں وقت گزارے کئی دیہاڑے گزر گئے نے جا کے ویکھیا تے جناب ابراہیم دے منہ دے وچ آپ دیاں انگلیاں نے ماں نے باہر کٹیاں تے اللہ نے شہد تے دودھ دیاں سبیلاں انگلیاں دے وچ جاری فرما دیتیاں جڑا رب چاہے مصطفیٰ کریم دی انگلیاں تو چشمے پانی تے جاری کر دے او حضرت ابراہیم دی انگلیاں دے وچوں ماں دی طرفوں جڑی غذا ملنے سی اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں اپنی انگلیاں دے وچوں او غذا پیدا فرما دیتی اور ابراہیم علیہ السلام اس طرح ذاپ زندہ تے حیا سال ماں نے اپنے پتر نال پیار کیتا پھر اللہ دی سپرد کر کے اپنی بستی چ واپس چلیاں جاندیاں میں کہا ابراہیم علیہ السلام دی تے شروع تو پریکٹس ہو رہی ہے اللہ واہ سے ماں بھی چھڑنی پہ سکتی ہے اللہ واہ سے ماں بھی چھڑنی پہ سکتی ہے ماں تو بغیر بھی وقت گزارنا پہ سکتا ہے اور اللہ دی رضا واسطے کدی بیوی بچیاں نو تیرے تے ابراہیم وقت آوے گا اپنے بیوی بچیاں نو بغیر کسی جناب کسی بھی وسیلے تے بغیر کسی سہولت تے اس جنگل بیابان دے اندر جتے انسان نام دی کوئی چیز نہیں ہوے گی ابراہیم تینوں اوتھے بیوی بچے بھی چھڑ کے ہونے پین گے لہذا پریکٹس کر لے ابراہیم علیہ السلام دی شروع تو زندگی ایسی گزر رہی ہے آپ اللہ دی رضا تے راضی نے ماں غار دے وچ چھوڑ کے واپس چلیاں گئیاں اور ابراہیم انج پروان چڑھتے پے نے جویں ایک دن دا بچہ جناب ہووے عام بچہ ابراہیم ایک دن دے نے لیکن ہفتے دے نظر آوندے نے ہفتے دی عمر ہوندی ہے مہینے دی طرح بچے دی طرح پروان چڑھ رہے نے مہینے دا بچہ ہووے 6 مہینے دا آپ دا وجود نظر آوندا ہے آپ دلاں دے وچ اللہ نے آپ نو وجود نو برکت عطا فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام اسے غار دے وچ آپ چلن پھرن دے قابل ہو گئے کئی سال وقت گزر گیا ماں نے اپنے پتر نو ایک دن بستی دی طرف واپس لے کے آ رہی نے اور ویکھیا کہ رات دا ویلا ہے حضرت ابراہیم اپنی تبلیغ دا آغاز فرما بابا کو سبحان اللہ تعالی اللہ دے نبی تبلیغ واسطے ہوندے نے کادے واسطے مخلوق نو خالق دی بارگاہ چ جھکاون واسطے ہوندے مخلوق نو خالق دے نال ملاون واسطے ہوندے مخلوق دا جڑا تعلق اپنے مالک دے نال منقطع ہو چکیا ہوندا وے اس تعلق نو بحال کرن واسطے اللہ دے نبی ہوندے
جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن دی عمر اپنی والدہ ماجدہ دے نال ابراہیم علیہ السلام بستی دی طرف آ رہے نے. رات دا وقت ہے, 7واں سپارہ پہ ذکر کرنا. رات دا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا آسمان دے ستارے نکلے ہوئے نے, آسمان دے ستاریاں نو ویکھ دے نے اور اپنی قوم نو ویکھیا کوئی ستاریاں دی پوجا بھی کر دیے, کوئی چاند دی پوجا بھی کر دیے, کوئی جناب اس سورج دی عبادت کر دینے. ابراہیم نے اس زمانے دے اندر اکھ کھولی ہے, 4 چفیرے بت پرستی ہو رہی ہے, لیکن اللہ نے اپنے نبی نو ابراہیم نے چنیا وے, اپنے ابراہیم علیہ السلام نو تبلیغ واسطے منتخب کیتا. حضرت ابراہیم نے آسمان دے ستاریاں ول ویکھیا, لوگ انہاں دی پوجا کر رہے نے, لوگ انہاں دی پرستش کر رہے نے. ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ نو کہندے نے, آپ کہندے نے ماں جی اے لوگ انہاں ستاریاں دی پوجا کیوں کردے پے نے؟ ماں کہندی ہے بیٹا انہوں اپنا معبود سمجھدے نے, اے 7 ستاریاں دی بالخصوص اے پرستش کرن والی قوم ہے. حضرت ابراہیم انتظار کردے رہے, رات دا وقت گزریا, جدوں ویکھیا کہ او جناب او ستاریاں نو پوجا کرن والے او جدوں 7 ستارے جڑے وڈے ستارے سن انہاں دا وجود عدم دی طرف جان لگ پیا, انہاں دا وجود ختم ہونا شروع ہو گیا, روشنائی گھٹ گئی. حضرت ابراہیم کہندے نے اے تے اپنی روشنی قائم نہیں رکھ سکے, اور آپ نے جڑے جملے بولے نے اللہ نے قرآن وچ ذکر کیتے, فلما افل قال لا احب الآفلین. ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ماں جی او جڑے ستارے اپنا وجود قائم نہ رکھ سکن میں انہاں نال پیار نہیں کردا, میں انہاں نال محبت نہیں کردا. جدوں ویکھیا کچھ لوگ چند دی پوجا پہ کردے نے, حضرت ابراہیم نے انہاں لوکاں نو پوچھیا تساں کیوں پوجا کردے ہو؟ انہاں کہ ساڈا معبود ہے. جدوں چند دی روشنی بھی ختم ہونا شروع ہو گئی, حضرت ابراہیم آپ فرماندے نے او جڑا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, فرمایا اے رب کیویں ہو سکدا ہے جڑا اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے. او سورج دے سامنے چند دی روشنی بالکل ختم ہو گئی, فرمایا جڑا سورج دے سامنے اپنی روشنی قائم نہ رکھ سکے او خدا نہیں ہو سکدا, او معبود برحق نہیں ہو سکدا. حضرت ابراہیم پہلی تبلیغ فرما رہے نے, بچپن دی عمر او جدوں سورج نکلن دا ٹائم ہو گیا, سورج طلوع ہو رہا ہے, کئی لوکاں نو ویکھیا جڑے سورج دی طرف مشرق ول منہ کر کے سورج دا انتظار کردے نے, اور سورج جویں نمودار ہوندا ہے او سورج دی پرستش کرنا شروع ہو جاندے نے. حضرت ابراہیم نے انہاں سورج دے پجاریاں نو ویکھیا, شام تک انتظار کردے نے, انہاں دیاں گلاں سندے نے. پھر فرمایا قال هذا ربی, کہ انہوں رب کہندے ہو, کہ انہوں خدا کہندے ہو جڑا اپنا نور قائم نہیں رکھ سکیا, انہیں زردی مائل ہو گیا ہے, ادھر رنگ زرد پہ گیا ہے, انہیں ہون اپنا وجود ختم کر دینا ہے. حضرت ابراہیم سورج جڑا وے غروب ہو گیا, حضرت ابراہیم کہندے نے او جڑا اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے او خدا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم تو دس خدا کیڑا وے؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا میں اس خدا نو مننا وا جنہیں سورج بھی بنائے ہے, جنہیں چند بنائے ہے, جنہیں ستارے بنائے لے, او جڑا پوری کائنات دا مالک ہے, میں اس خدا دی عبادت کرنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بچپن دے اندر ہی ایسے ایسے دلائل دیتے ہیں اللہ دی توحید ہوتے, اللہ دی توحید ایسے دلائل قائم کیتے, انہوں دا جواب ہی کوئی نہیں.
ہن کیویں آپ پریکٹیکل کر کے بکھا رہے سن، اور میں سورج بھی اپنا وجود قائم نہ رکھ سکیا، یہ چند بھی اپنا وجود قائم نہ رکھ سکیا، یہ ستارے بھی اپنی روشنی قائم نہ رکھ سکے۔ آپ کیا بھی انہاں نوں نہ منو، انہوں من لو جنہاں نے جس رب نے انہاں نوں پیدا فرمایا ہے۔ پیغمبرانہ استدلال ہوندہ ہے نا، استدلال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، آپ نے بچپن جو اس طرح تبلیغ فرمائی، پھر اپنے گھر دے وچ آپ نوں لے کے آ گئے، آپ دے والد محترم بچپن چ انتقال فرما گئے سن۔ ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم بچپن چ دنیا چ انتقال فرما گئے سن۔ ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم دا نام سی تارخ، کی نام سی؟ تارخ۔ اتنے بھی کئی مولوی اس چکر دے وچ پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم دا نام آزر کہہ کے انہوں نے بدبختی کمائی ہے۔ اندر ابراہیم علیہ السلام دے والد مشرک مرے نے۔ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے صرف ابراہیم ہی نہیں، اللہ دے جتنے بھی نبی نے آئے نے انہوں دے سارے دے ماں پیو اللہ نو منن والے سن۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ عقیدے دی گل دین چ رکھیا کرو، اللہ دے نبی جتنے بھی آئے نے سارے دے ماں پیو اللہ نے موحد بنائے سن، اللہ نو ایک منن والے سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم بھی اللہ دی توحید نو منن والے سن، اللہ دی توحید نو اقرار کرنے والے سن۔ آپ دی والدہ محترمہ بھی اللہ نو منن والیاں سن، اور اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تو علاوہ اللہ دے جتنے بھی نبی نے سارے نبیاں دے بارے ساٹا کیتا تے نظریہ وے اللہ نے نبوت اس جگہ تے رکھی ہے جس جگہ نو اللہ نے پاکیزگی عطا کیتی ہوئے۔ میرے آقا مولا بھی فرماندے لے، فرمایا جناب آدم تو لگ کے میری والدہ حضرت آمنہ تک، اور جناب آدم تو لگ کے بی بی حوا تو لگ کے میرے والدین عبداللہ تے آمنہ تک، میرے آقا فرماندے لے میرے جتنے بھی ماں پیو آئے لے سارے حسب چ بھی آلہ سن، نسب چ بھی آلہ سن، اور سارے دے سارے اللہ نو ایک منن والے، کبھی بھی بت پرستی انہاں لوکاں نہیں کیتی۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرا نسب آدم تو لے کے حوا تو لے کے میرے ابا حضرت عبداللہ تے بی بی آمنہ تک سارے دے سارے اللہ نو بھی منن والے سن، اور سارے دا نکاح ہویا ہے، اور نکاح دے رشتے دے نال میرے آقا فرماندے نے میں دنیا تے آیا لہذا میرا حسب بھی سب نالوں اعلیٰ، میرا نسب بھی سب نالوں اعلیٰ، میرا ماں پیو بھی سب نالوں اعلیٰ۔ فرمایا جدی جدی نسبت اللہ دے نبیاں دے نال ہوئی ہے اللہ نے سارے انہاں نوں عرفات اعلیٰ بنا دیتا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا منگی ہے نا وہ اپنے ماں پیو واسطے منگی ہے۔ یہ جناب ابراہیم دی دعا ہے ربنا اغفر لی والی والدی یا اللہ مینوں بھی بخش دے، میرے ماں پیو نوں بھی بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرک ماں پیو ہوندا ابراہیم کدی بھی دعا نہ کر دے۔ حضرت ابراہیم دا ماں پیو واسطے دعا کرنا، اللہ دا قرآن دے وچ اس دعا دا ذکر کرنا، اس گل دی دلیل اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ بھی وہ بھی ایمان والیاں، آپ دے والد محترم تارخ بھی ایمان والے، جدا نا آزر جدا قرآن دے وچ ذکر کیتا گیا وہ حضرت ابراہیم دا چاچا وے جڑا بت بناوندا وی ہے، بت ویچدا وی ہے، بتاں دی پوجا بھی کردا رہیا۔ حضرت ابراہیم نے انہوں بھی جناب دعوت توحید پیش کی تھی، انہوں بھی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، لیکن آزر منن واسطے تیار نہیں ہویا۔ لیکن چلے ابراہیم دے سگے والدین نے انہاں واسطے آپ نے دعا کی تھی ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مینوں بھی بخش دے، میرے ماں پیو نوں بھی بخش دے، قیامت تک جننے بھی ایمان والے نے سارے دی بخشش عطا کر دے۔ اس دعا تو ثابت ہوندا وے دعا او دے واسطے کیتی جاندی ہے جڑا ایمان والا ہوے، اور دعا او دی قبول ہوندی ہے
جڑا منگل والا ایمان والا ہووے او قسمت والے او لوگ نے جڑے نیک اولاد چھڑ کے جاندے نے جڑی انہاں دے پیچھے دعاواں بھی کر دیے نال رب دی بارگاہ وچ صدقات کر کے اپنے والدین نال وفا کرن والی ہوندی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی دعا دس دیئے آپ دے والدین موحد سن او اللہ نو منن والے سن اللہ دے قرآن چ اس دعا دا تذکرہ کیتا ہے حضرت ابراہیم اپنے چاچے دے کول آگے اپنے چاچے دی کفالت وچ ابراہیم آگے اے دوسری تبلیغ بچپن دے اندر کرن لگے نے چاچا ایک دن کہندا وے اے ابراہیم میں وڈیرا ہو گیا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ابراہیم فرماندے نے چاچا میں کی کر سکنا آندا وے میں بت بنا کے تینوں دیا کراں گا تو مارکیٹ دے وچ جا کے انہاں بتاں نوں ویچ کے آویں حضرت ابراہیم کہندے نے چاچا جویں تیری مرضی میں تیرے نال او چاچے نے بت تراشے لے بت بنائے لے اور بتاں دیاں مورتیاں بنا کے ابراہیم علیہ السلام نو کہندا ہے انہوں مارکیٹ چلے جا کے ویچ گیا حضرت ابراہیم دی عمر مبارک 9-10 سال دے قریب اپنی جیب دے وچ آپ نے رسی پا لئی انہاں بتاں نوں باہر لے گئے جدوں مین شاہراہ دے اوتے پہنچے مین جگہ تے پہنچے انہاں دے گلے دے وچ بتاں دے گلے وچ رسیاں پا کے ابراہیم انہاں نوں گھسیٹنا شروع کر دیتا نالے کہندے نے او لوگو اے بت لے لو نہ کسے دا نفع کر سکدے نے نہ کسے دا کوئی نقصان کر سکدے نے اے مورتیاں نے اے بت لے لو نالے آواز دیندے نے نالے انہاں دیاں بدگوئیاں فرما رہے نے آندے نے اے کسے دا فائدہ تے نقصان نہیں کر سکدے لوکاں نوں پتہ چلیا ابراہیم دے چاچے آزر نو آ کے کہندے نے اپنے پتر نو سمجھا اے تے بتاں دی تذلیل کر رہے ہے حضرت ابراہیم آپ فرماندے نے چاچا تو بت اپنے ہتھاں نال بناونا ہے اے مورتیاں تیار کرنا ہے او جڑا بنن وچ تیرے ہتھاں دا محتاج ہووے او خدا نہیں ہو سکدے او معبود نہیں ہو سکدے حضرت ابراہیم چاچے نو بھی سمجھایا چاچا لیکن پھر بھی باز نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام دا ہاتھ پھڑ کے نمرود دا دربار لگ گئے چاچا آزر نال لے کے حضرت ابراہیم نو چلا گیا نمرود دے دربار جا کے کہندا وے او ویکھ سب نال وڈا خدا وے ابراہیم علیہ السلام آپ تبلیغ دا تیسرا سٹیپ شروع کیتا آپ نے جدوں ویکھیا نمرود ایک جناب دربار دے وچ اونچی چیئر تے بیٹھا ہے اونچے تخت دے اوتے بیٹھا ہے حضرت ابراہیم ویکھ رہے نے چار چفیرے انہوں پکھا چلیا جا رہے ہیں پکھا چل رہے نے عورتاں تے مرد کھلوتے نے ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچے آزر نو کہندے نے او کون ہے انہیں آکھیا اے ساڈا خدا ہے اے وڈا خدا ہے حضرت ابراہیم فرماندے نے اے خدا ہے تے جڑے پکھا چلن والے نے او کون نے آندا اے ایدی مخلوق ہے حضرت ابراہیم کہندے نے اس خدا نمرود جنوں خدائی دا دعوے دار ہے ایدی شکل تے ویکھو منحوس شکل ہے ایدی شکل منحوس ڈراؤنی شکل ہے میں کہ اج بھی اگر کوئی وقت دا نمرود بن جائے وقت دا فرعون بن جائے انہوں قریب تے ویکھو نور نظر نہیں آئے گا نور انہاں دے چہرے تے ہوندا وے جڑے دین نال وفا کر کے جاندے نے انہاں دے مرن تو بعد بھی چہرے تو نور ختم نہیں ہوندا جڑے تے فرعون دے نمرود دے شداد دے پیروکار بن کے اپنی عوام تے ظلم کرن اپنے لوکاں تے قتل و غارت کرن تشدد کرن انہاں نوں مارن انہاں دی شکلاں ویکھ لو سرجریاں کروا کے ڈراؤنیاں شکل لے بندہ قریب تو ویکھ نہیں سکدا میں کہ جڑے اللہ نال وفا کر کے جان او دے نبی نال وفا کر کے جان دین نال وفا کر کے جان او کئی دیہاڑے گزر جان انہاں دا چہرہ پھر بھی نور علی نور ہوندا ہے
انہاں دے جسم اللہ تبدیل نہیں کردا، انہاں دے جسم دے اوتے نور چ اضافہ ہو جاندا ہے۔ کیوں؟ جنہاں نبی نال وفا کیتی، اللہ دے دین نال وفا کیتی، او پاویں وقت دے حکمران نہ بھی ہون، اللہ انہاں دی محبت لوکاں دے سینیاں چ پا دیندا ہے، انہاں دا پیار لوکاں دے سینیاں چ آ جاندا ہے۔ او جڑے دلاں تے حکومت کرن والے ہوندے نے، کسے نو علی حجویری کیا جاندا ہے، کسے نو معین الدین اجمیری کیا جاندا ہے، کسے نو تاجدار شرک پر آکھیا جاندا ہے، کسے نو گولڑے دا تاجدار کیا جاندا ہے، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور انہاں دے چہرے ویکھن دے قابل نہیں ہے، جنہیں بھی ظالم حکمران کوئی بھی ہوگا انہاں دے چہرے قابل دیدار نہیں ہوندے، مر جاندے انہاں دی لاشاں جڑیاں قابل دیدار نہیں ہوندیاں، ویکھنا کوئی نہیں چاہندا، چہرے تے پھٹکار پہ جاندی ہے۔ تے جڑا مصطفیٰ دا غلام ہوے، حضور دا دیوانہ ہوے، کئی دنوں تو بعد بھی او دی قبر کشائی کر کے ویکھ لو، کوئی موقع بن جائے او دے چہرے تے نور ہی نور ہوندا وے۔ اساں پھر آکھنے آ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا تو کفن بھی میلا نہیں۔ نمرود دا چہرہ منحوس ہے، چہرے تے نور نہیں۔ ابراہیم آندے نے کیڈی پیڑی شکل دی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ابراہیم نے کہندے نے کیڈا پیڑا ہے، ایدی شکل تے ویکھو۔ چاچا کہندا آہستہ بول، یہ سن نہ لوے کدے، سن نہ لوے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے چاچا میرے گل تے دس، جڑے پکھا چلن والے نے او سونے نے، او سونے نے، تے جیلو خدائی دا دعوے دار ہے او کوجا ہے۔ یہ مینوں گل سمجھ نہیں آئی، خدائی دا دعوے دار کوجا ہوئے، ملازم ہوتے تے او دی مخلوق ہون والے سونے ہون، میں ہو جے نو خدا نہیں مندا، میں ہو جے نو خدا نہیں مندا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو دلیل دیتی نا، چاچا کہندا تلا ایسا بول پتر سن لوے گا، آگے اے اونچی سندا ہے، اونچی سنتا ہے۔ انہیں آکھیا ہاں اگر یہ گل چ آواز بہ گئی سانو سزا دے گا۔ آکھیا جڑا دور تو سنن تے قادر نہ ہوئے میں انہوں خدا نہیں مندا۔ چاچا کہندے تو کینو خدا مننا ہے؟ فرمایا میرا خدا ہوئے واللہ علیم بذات الصدور، جڑا سینے دے وچ ایک دل دھڑکدا وے، دل دے وچ جڑا خیال گزردا وے، جڑا اس خیال نو بھی جاندا ہوئے، علیم ذات صدور ہوئے، میں انہوں خدا مننا وا۔ اور جدی شان ہے کہ جڑا شارق تو بھی زیادہ قریب ہوئے، میں انہوں خدا مننا وا۔ جڑا اچھا سنتا ہوئے اور جڑا کوچا ہوئے، میں انہوں خدا نہیں مندا۔ میرے آقا بھی فرماتے ہیں ان اللہ یحب الجمال وان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی نو پسند فرماندا۔ میرا خدا ہوئے جڑا سونا ہے، جنہیں یوسف نو بنایا ہے، جنہیں داود نو بنایا ہے، جنہیں خلیل اللہ نو بنایا ہے، جنہیں آدم نو بنایا ہے، وہ جڑا قیامت تو پہلے اپنے آخری نبی حبیب اللہ نو بنائے گا۔ میرا خدا ہوئے اللہ کی سلطہ قدم شان ہے یہ۔ میرے آقا دا لوگ چہرہ ویکھ دے سن، آندے سن انہو لیسا بوجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے دا چہرہ وے۔ جڑا حضور دا چہرہ ویکھ لیندا سی ایمان مقدر چوندا سی، وہ سرکار دا چہرہ ویکھ کے ایمان لے کے ہوندا سی۔ اللہ حضرت فرماتے لے وہ کہتا ہوئے گا اللہ کی سلطہ قدم شان ہے یہ، وہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے کہ آقا میری جان ہے یہ۔ فرمایا میرا رب سونا ہے، ایک کو جانے خدا ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں بچپن دے اندر، آج بھی تبلیغ کی تھی جاندی ہے، بسترے چوک کے، چینکاں چوک کے، پنجیریاں چوک کے، کھان پین دا راشن چوک کے، سنیاں دی مسیتاں وچ وڑ وڑ کے تبلیغ کرن گے، اور یہ کہن گے اسا انہاں مشرکاں نو کلمہ پڑھا کے اسا ایمان انہاں نو اسا مشرکاں نو مسلمان کیتا وے۔ میں کہ تبلیغ کر لیے تے جا کے کسی ہندو نو کہا
کر کسے سکھ نو کر اساں دے پہلے ہی تبلیغ خواجہ معین الدین اجمیری دی اکھاں دے اشارے دے نال جڑی برے صغیر دے وچ آپ نے تبلیغ کیتی ہے ساڈے وڈیاں نے اللہ دے ولی دی نگاہ دے نال کلمہ پڑھیا ہے ساڈے وڈیاں نے داتا علی حجویری دی نگاہ ولایت نال کلمہ پڑھیا ہے اگر تبلیغ کرنی ہے تو ملا جی چانکا چک کے پنجیریاں چک کے کھال پین دا راشن چک کے تبلیغاں نہیں ہوندیاں تبلیغ کرنی ہے داتا علی حجویری غزل شہر سے چلے لے لاہور دی سرزمین وچ میرے داتا دے کول ایک لوٹا ملتا ہوئے جڑا طہارت واسطے یا ایک مصلی ملتا ہوئے جڑا اللہ دی عبادت واسطے پتہ ہے کہ جیتے نام دی تبلیغ کرنے واسطے ہونے ہیں وہ بھکا نہیں مرن دیندا جنہاں مالکاں دا اسی کام کرنے ہیں وہ مالک بے آسرا نہیں چھڑ دے وہ مالک لے جبالی فرمان دے لے حضور دے نال وفا کر کے ویکھ تینوں اپنے راشن دے جناب پہلے چک کے تبلیغاں دی لوڑ نہیں پوے گی جدھر بھی جاویں گا مصطفیٰ دے غلام حضور دی غلامی دا حق ادا کردے ہویا خدمت بھی کر دے لے تواضع بھی کر دے لے انہاں نوں پتہ ہے اے مصطفیٰ دا خادم بن کے آیا ہے حضور دے دین دا وفادار بن کے آیا ہے حضرت ابراہیم نے وہ تبلیغ کی تھی جنہیں گھر تو کی تھی اپنے پتر بے نمازی ہون تے بندہ جناب پنجویں ضلع جا کے انہوں نے جا کے کلمہ پڑھو اوتے جا کے تبلیغ کا ذکر لے اپنے گھر تو تبلیغ کر جناب ابراہیم نے گھر سے تبلیغ کی میرے آقا نے اپنے گھر سے تبلیغ کی میرے آقا نے اپنی برادری سے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور یہاں تک میرے آقا نے فرمایا لوگوں اگر میں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ آور ہے تو کیا بات کو مان جاؤ گے ساری برادری میرے آقا کی ہے حضور نے جب کہا انہوں نے کہا مان لیں گے لیکن جب میرے آقا نے اللہ کی بات کی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروایا اپنی رسالت کے بارے میں کہا سارا شریکہ برادری میرے آقا کے مخالف ہو گئی یہاں تک ایک موقع پہ ابو طالب کو مکہ کے سرداروں نے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ابو طالب حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں اے پیارے تھوڑا سا ذرا کام ہولا رکھ لو یہ لوگ سارے مخالف ہو گئے ہیں میرے آقا فرماتے چاچا یہ نہ سمجھی کہ میں تیری دلیری دے ہوتے تیرے آسرے دے ہوتے میں تبلیغ پہ کرنا فرمایا ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے اللہ دے دین دی تبلیغ محمد مصطفیٰ خود کلے کلمہ سے کافی میرے آقا کا طریقہ یہ ہے گھر سے تبلیغ کرے اگر گھر میں بچہ بے نمازی ہے اس کو نماز کی تلقین کرے آپ خود مسجد میں آتے ہیں اپنے بچے کے بارے میں آپ جواب دیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ ہمیں تبلیغ گھر سے آغاز کرنا ہے جب گھر سے تبلیغ کریں گے پھر بعد میں برادری کی بات ہو سکتی ہے بعد میں محلے کی بات ہو سکتی ہے بعد میں ایک گاؤں کی بات ہو سکتی ہے بعد میں شہر کی بات ہو سکتی ہے اور بعد میں اس کو لیول کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن خود بدلتے نہیں ہے قرآن بدل دیتے ہیں اپنے آپ کو نہیں بدلنا کوئی تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا تبلیغ اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے جب خوف خدا سینے میں ہو اور سینے میں عشق مصطفیٰ ہو پھر تبلیغ کرو 90 لاکھ کو جیسے خواجہ معین الدین نے اپنی نگاہوں سے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا ایسا مبلغ اگر دنیا میں آ جائے خدا کی عزت کی قسم ہے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بلند ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ